صفحے کے شروع سے لائن نمبر 6 سورۃ انعام کے آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو مذاق اڑاتے ہیں ہماری آیتوں کا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات کے اندر۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، بہرحال اگر شیطان آپ کو بلا لے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، بس نہ بیٹھیں یاد آ جانے کے بعد، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور نہیں ہے پرہیزگاروں پر، مِنْ حِسَابِهِمْ، جھگڑا کرنے والوں کے حساب میں سے، مِنْ شَيْءٍ، کچھ بھی، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن وہ نصیحت کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز کے اندر ایک بات سمجھائی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے۔ فرمایا اصل کے اندر یہ خطاب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کا مفہوم عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ جو انسان اس آیت کو سنے وہ انسان اس آیت کا مخاطب ہے، جو مخاطب سننے والا ہے اسی کو یہ آیت مخاطب کر رہی ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، فرمایا جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں،
یا دین سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو فرمایا پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے، فَأَعْرِضْ ان لوگوں سے اعراض کیجیے، ان کی مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں گے، حتیٰ یخوضوا، حتیٰ کہ فرمایا وہ کسی اور بات کے اندر فی حدیث غیری، کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں، تو پھر آپ دوبارہ آ کر ان کی مجلس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری فلا تقعد بعد الذکریٰ، فرمایا نہ بیٹھے آپ یاد آ جانے کے بعد مال کو بالظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ فرمایا ایک مرتبہ آپ بیٹھ گئے، آپ کو بھول گیا کہ یہ لوگ اس بات کے اندر مبتلا ہیں، لیکن جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ فرمایا یہ ایسی مجلس ہے جس وقت اللہ رب العزت کی ناراضگی برس رہی ہے، اللہ رب العزت کا عذاب رحمت نہیں بلکہ قہر برسے گا۔ فرمایا ایسی مجلس کے اندر آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر دو ہی گروہ ہیں، ایک مومن ہے، دوسرا کافر ہے، اور فرمایا پھر مومنوں کے اندر، مومنوں کا جتنے مومن ہیں وہ ایک ہی گروہ ہے، ایمان کسی کا کم ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کافروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی ستاروں کی، اور اسی طرح کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کو مانتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے جو قرآن پاک کا ہی انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن قرآن پاک کی آیات کے اندر تعبیر کرتے ہیں، جنہیں کافر اور زندگی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے بلکہ وہ حدیث مانتے ہیں جو ان کے ذہن کے ساتھ مطابقت کرتی ہے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو حدیث کی مطابقت نہ کرے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم ایسی حدیث کو نہیں مانتے۔ فرمایا ہر ایسا آدمی جو دین کا مذاق اڑائے، جو کہ یہ بات تو سمجھ کے اندر نہیں آتی، یہ کیسے قرآن پاک کی بات ہے، یہ کیسا حکم آ گیا، یہ اس پر تو عمل نہیں کیا جا سکتا، دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، دین کے اندر طرح طرح کی باتیں کریں اور قرآن پاک کی آیت کو اس طرح کہہ کر ڈال دیں۔ فرمایا یہ آدمی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسلام کے دائرہ سے یہ آدمی خارج ہو چکا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے پاس آپ ہرگز نہ بیٹھیں جہاں دین کا، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا جائے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اب دیکھ لیں یونیورسٹیوں کے اندر جو بڑے بڑے جتنے بھی ادارے ہیں تو وہاں جو لیکچر دینے والے ہیں وہ طلباء کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیا واجب میں بھی اللہ موجود ہے، کیا فلاں جگہ بھی اللہ موجود ہے؟ اگر اللہ ایسے ہوتا تو ایسا کیوں نہ ہو جاتا؟ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نوجوان ہے، تازہ ذہن ہوتا ہے تو ایسے ایسے دماغ کے اندر وہ سوالات ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کفر تک چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ایسی مجلس کے اندر اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے، خود بھی انسان کو بچنا چاہیے جہاں اللہ اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اور آگے فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابهم، فرمایا جو پرہیزگار ہیں ان پر من حسابہ من شیء، مذاق اڑانے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں فرمایا ان کو اپنی پکڑ کے اندر آئیں گے، پرہیزگاروں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں سمجھایا، فرمایا لیکن وَلَٰكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ نصیحت کرنے سے ہو سکتا ہے کب انسان کے دل کے اوپر بات اثر کر جائے کہ شاید جو لوگ پرہیزگار بن جائیں، سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ فرمایا ہر انسان کو جہاں تک اس کا بس چلے، جتنے اس کے ماتحت ہیں، گھر کے افراد ہیں، اس کو پتہ چلے کہ یہ لوگ میری بات مان سکتے ہیں، ان کو دین کی طرف لانا، انہیں دین سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج گھر کے اندر اگر کپڑے استری نہ ہو، گھر کے اندر کھانا اچھا نہ بنا ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہ آج کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے، کھانا کیوں تیار نہیں ہوا؟ فرمایا کیوں ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ آج 5 نمازیں مکمل ہیں یا نہیں، آج آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیا کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے؟ فرمایا صبح کو اگر صرف روزانہ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ آج دین کی جتنے بھی کام ہیں وہ سارے مکمل ہیں، کیا ساری نمازیں مکمل ہیں، کیا آج آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی یا نہیں کی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھا یا نہیں پڑھا، کتنی مرتبہ پڑھا، آقا کے ہمارے اوپر کتنے زیادہ احسانات ہیں، بس اتنا ہی پڑھا۔ اور میں صرف اتنا انسان پوچھنا شروع کرتے تو فرمایا ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان ہے اگر اس کی کوئی سرپرستی کرنے والا ہو، چاہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے، فرمایا بیٹا جتنا ہی بڑا ہو جائے باپ کے لیے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، بچہ ہی ہوتا ہے، تو فرمایا باپ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے پوچھتا رہتا ہے، تو ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر وہ ترستا ہے کہ کوئی مجھے بیٹا کہنے والا ہو، کوئی مجھے لفظ جگر کہنے والا ہو،
لیکن فرمایا کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ جہاں تک انسان کا بس چلے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے ان کو نصیحت کرنا، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.